أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز واجب الاحترام معزز سامعین بدر، آج 28 رجب المرجب ہے اور پچھلے جمعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہم نے شروع کیا. آج پھر اسی کا اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اخلاصی نیت کے ساتھ بیان کر دے، آپ سب حضرات کو اخلاصی نیت کے ساتھ سننے کی اور ہم سب کو اس پر خلوصی نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، جب مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تذلیل تک پہنچایا، مصائب اور آفات اور بلیات کے پہاڑ اس پر ٹوٹے، طائف کے سفر نے انتہا کر دی ان مشکلات اور آفات اور بلیات کی، تو اللہ نے مکے والوں کو بتایا کہ جو تم سلوک کر رہے ہو میرے محبوب کے ساتھ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مستحق نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب تو عرش پہ بٹھانے کے مستحق. تو اللہ نے معراج پر اپنے محبوب کو کرایا اور مخالفین کو بتایا کہ اس کا مقام اور رتبہ کیا ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معراج کرا، تمام انبیاء جتنے انبیاء ہیں ان کو اللہ نے معراج کرا، لیکن ان کی معراج مختلف قسم کی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کے معراج کرایا اور پھر افریقہ اور سری لنکا کے پہاڑوں پہ دوڑایا رلایا معراج کرایا. اسی طرح اللہ نے نوح علیہ السلام کو طوفان نوح بھیج کر معراج کرایا. یوسف علیہ السلام کو کنعان کی کنویں میں ڈال کر معراج کرایا. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے معراج کرایا.
اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی جدائی میں 40 سال تک رلایا، آنسو بہا کر معراج کرایا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر معراج کرایا۔ باقی تمام انبیاء کو اللہ نے اسی طرح معراج کرایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈال کر معراج کرایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چوری کے نیچے لٹا کر معراج کرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کرایا۔ لیکن یہ معراج مختلف قسم کے، لیکن جب عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی باری آئی تو اللہ نے اپنے پاس بلا کر معراج کرایا، عرش کو بلا کر اپنے محبوب کو معراج کرایا۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اور پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان اور 7ویں آسمان اور اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش معلیٰ پہ اٹھایا۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، معراج کرے۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائے ہم اس کو اپنی قدرت کی کچھ نشانی، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کی گھر بستر استراحت پر آرام فرما رہے، جبرائیل آئے، ساتھ میکائیل علیہ السلام اٹھائے اور حرم لے گئے۔ خطیب میں آپ کو بٹھایا، آپ وہی سو گئے، وہاں سے آپ کو اٹھائے زمزم کے پاس لے گئے، اور زمزم کے پاس آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس کو مائے زمزم سے دھویا۔ ساتھ ہی ایک تشریح کی آیتیں، اس میں حکمت اور دانائی وہ آپ کی سینہ انور کے اندر رکھتی، پھر سی کر ٹھیک کر، اور پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا۔ براق لایا گیا جنت سے، ایک سواری ہے جو خچر سے، گھوڑے سے کم اور گدھے سے ذرا بڑا ہے، خچر کے بڑا، اور اس کا رفتار 1 قدم حد نگاہ تک، اس پہ بٹھایا آپ کو۔ جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی ردیف بنے، آپ کی پیچھے بیٹھ گئے۔ جہاں اللہ کے محبوب ہو آگے اور کون ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے محبوب سے آگے نہیں بڑھے۔ تو جبرائیل پیچھے ردیف بن کر بیٹھ گئے اور براق چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایک مقام پہ پہنچ کے جبرائیل امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب اتر کر نماز پڑھی۔ میں نے اتر کے 2 رکعت نماز پڑھی، تو فرمایا نماز کی فراغت کے بعد جبرائیل نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہا نماز پڑھی؟ میں نے کہا مجھے نہیں۔ فرمایا یہ آپ نے یثرب کے اندر نماز پڑھی، یثرب یعنی مدینہ منورہ کے اندر، جہاں بعد میں آپ ہجرت فرمائے۔ یہ پہلے اس کا نام یثرب، بیماریوں کا گڑھ، وباؤں کا گڑھ، آفات اور بلیات کا گڑھ تھا مدینہ، وبائی بیماری، اور یثرب اس کا نام۔ لیکن جب اللہ کے محبوب ہجرت آپ نے فرمائی تو پھر یثرب نہیں رہا، پھر مدینہ پڑی، اور پھر وہ وبائیں ختم ہو گئی، وہ بیماریاں ختم۔ آپ کے ہجرت کے بعد وہ بیماریاں، وہ وبائیں مدینے سے ختم ہو۔ اور فرمائے مدینے کی مٹی جو ہے اس میں شفا اللہ ہے۔ صحابہ بیمار فرمائے مٹی چکو، مٹی کا لو،
اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ تو آپ کی قدم بوسی کی وجہ سے، آپ کے مبارک قدم پڑنے کے بعد وبائے ختم، اور وہ مٹی جو بیماریوں کا گھر تھا وہ مٹی اب دوا بن۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جہاں سے یعنی قدم قدم پہ برکتے، قدم قدم پہ رحمتے، جہاں جہاں سے وہ نبی آسیہ گزر گیا، جہاں سے آپ گزر گئے وہاں برکت ہی برکت، وہاں رحمت ہی رحمت یاد۔ تو فرمائیں یہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ بعد میں آپ ہجرت فرمائیں گے، یہ آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ پھر ہم آگے چلے، ایک اور مقام پر پہنچے تو جبرائیل نے پھر فرمایا اتر کر نماز پڑھی۔ میں نے اتر کر پھر نماز پڑھی۔ فرمایا یہ آپ نے کہاں نماز پڑھی معلوم ہے؟ میں نے کہا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اللہ کے محبوب آپ نے وادی سینا یا شجر موسیٰ، وہ شجر جس کے پاس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے، بات کی، یا آپ نے وہاں نماز پڑھی، شجر موسیٰ کے پاس وادی سینا میں آپ نے نماز پڑھی۔ پھر ہم آگے چلے، ایک اور مقام پر پہنچے، جبرائیل نے پھر فرمایا اتر کر نماز پڑھی۔ میں نے اتر کر پھر نماز پڑھی۔ فرمایا آپ کو پتہ ہے کہاں نماز پڑھی، کون سا جگہ مقام؟ تو میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ نے مدین یعنی شعیب علیہ السلام کا جو مسکن ہے، آپ نے شعیب علیہ السلام کی مسکن کے پاس نماز پڑھی، مدین کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، یہ ان کے سسر موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر ہم آگے گئے، ایک اور مقام پر پہنچے، پھر جبرائیل نے فرمایا اتر کر نماز پڑھی۔ میں نے پھر اتر کر نماز پڑھی۔ فرمایا معلوم ہے کہاں نماز پڑھی؟ معلوم ہے۔ فرمایا یہ آپ نے بیت اللہ یعنی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ نے اس مقام پہ نماز پڑھی۔ تو بہر خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ سفر کے اندر بھی نماز کی پابندی اور نماز پڑھ رہے، حالانکہ کوئی فرض نماز نہیں، لیکن نماز کے اہتمام کو دیکھ کہ جبرائیل تو ویسے اللہ کے حکم سے کہہ رہے، جبرائیل تو اپنے آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ آپ اتر کر نماز پڑھو، اوپر سے حکم ہے کہ میرے محبوب کو کہے کہ اترے نماز پڑھو۔ حالانکہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی، نماز تو معراج سے واپسی پر فرض ہوئی، جب آپ آسمان پہ گئے واپس آئے تو 5 نمازیں فرض۔ یہ جتنے نمازیں آپ نے پڑھی نوافل آپ نے پڑھی، نفل نمازیں، لیکن اتنے اہتمام اور فرض نہ پڑھنا یا فرض میں کوتاہی کرنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں منافقین بھی جا کر مدینے کے اندر جماعت سے نماز پڑھتے تاکہ ہماری نفاق ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس وقت نماز چھوڑنا یہ منافقت کی علامت تھی کہ یہ منافق، یہ مسلمان ہی نہیں کافر ہے۔ تو آپ سواری پہ چل رہے لیکن پھر بھی آپ کو اتارا جا رہا ہے اور نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، اور ہمارے پر فرض ہے ہم فرض نماز نہیں پڑھتے، کتنی کوتاہی ہم نماز نہیں کرتے، اور اس کے باوجود ہمیں پرواہ بھی نہیں کہ ہماری نماز چھوٹ گئی، ہماری نماز قضا ہو گئی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ آگے سے ڈٹائی ہم کر پڑھ لیں گے۔ آپ بڑے نمازی آئے، اگر آپ کسی کو کہے کہ نماز آپ پڑھے، میں پڑھ لوں، آپ بڑے نمازی آئے، اس نے آپ کو ایک دعوت دی اور اچھی دعوت دی، آپ اس کو قبول کریں، نہیں کوئی اچھے طریقے سے اس کو جواب کہ آپ جائے میں وضو کر کے آ رہا ہوں، یا میں کپڑے تبدیل کر کے آ رہا ہوں، یا میں کہیں اور جا رہا ہوں یا راستے میں پڑھوں گا، نہیں آپ پڑھے، میں پڑھ لوں، یعنی پڑھ لوں گا کہ مطلب یہ نہیں پڑھنا۔ کتنی ڈٹائی، کتنی لاپرواہی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے، اور نماز حدیث میں اگر نماز صحیح اور درست نکل آئے تو تمام اعمال ٹھیک ہوگی، تمام اعمال، اور اگر نماز خدا نخواستہ اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو تمام اعمال ناقص نکل آئے، اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ جس طرح چھت ہم بناتے، بلڈنگ ہم بناتے تو اس کی
بنیاد کیا ہے اس کی؟ دار و مدار بنیادوں کے اوپر ہے کہ بنیاد مضبوط ہو تو اوپر آپ جتنا بناتے جائے بناتے، لیکن اگر بنیاد ہی کمزور ہے اوپر آپ دوسری منزل بناتے درام سے گر جائے، کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ تو تمام اعمال کی بنیاد نماز ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، یار نماز میں تو سستی ہے لیکن میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ بھی وہ جھوٹ بول رہے، اس لیے کہ جھوٹ سے روکنے والی چیز نماز ہے۔ جب نماز وہ نہیں پڑھ رہے جھوٹ سے کیسے روکے؟ یار نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں اور کئی اچھے کام کر رہا ہوں، یہ بھی وہ جھوٹ بول رہے، اس لیے کہ اور اچھے کاموں کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے۔ اچھے کاموں کا حکم نماز دیتی، ان الصلاۃ تنہی، برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کا حکم دیتی ہے نماز۔ نماز پڑھنے سے آدمی برائی سے روکتا ہے اور اچائی کا وہ مادہ وہ قوت پیدا ہوتی ہے نماز کی وجہ سے۔ جب نماز دی تو اچائی کی قوت کہاں سے آئی؟ برائی سے روکنے کی قوت کہاں سے آئی؟ نہیں، یہ نماز روکے گا۔ تو یہ اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نماز ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ نے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اللہ غفور رحیم، اللہ کریم ہے، غفور ہے، رحیم، لیکن ان اعمال کے بعد ہے نا، اعمال ہی نہیں تو پھر اللہ کیسے غفور رحیم؟ پھر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ بڑا غفور رحیم، اور پھر ویسے آپ اللہ کے نبی، آپ نبی پڑھتے، ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے کہ پھر بھی آپ کی جنت فردوس اور آپ اللہ کے نبی ہے۔ لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر کا سند اللہ نے عطا کرو، سرٹیفکیٹ اللہ نے آپ کو دی کہ میرے محبوب آپ کے اگلے پچھلے سارے سب کچھ ہم نے معاف کر دی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی طویل قیام فرمایا کرتے تھے کہ ہم ڈر جاتے کہ آج تو پوری رات قیام میں گزار دیں۔ پھر جب قیام سے رکوع میں جاتے تو رکوع سے سر نہیں اٹھاتے، طویل رکوع، ہمیں پھر خدشہ ہوتا کہ آج پوری رات رکوع میں گزر جائے۔ پھر جب آپ سیدھے میں سر رکھتے تو اتنا طویل سیدھا، لمبا سیدھا کہ ہم یہ گمان کرتے تھے کہ آج تو پوری رات سیدھے میں گزرتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، پڑ جاتے تھے، خون نکل آتا تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ عرض کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ پر کہ میں نے عرض کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی طویل طویل نماز پڑھ، پوری رات آپ نماز پڑھتے، اتنا طویل قیام، اتنا طویل رکوع، اتنا طویل سجدہ، اتنی طویل نماز پڑھنے کا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، سند عطا فرمایا، لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کہ میرے محبوب آپ کے اگلے پچھلے سارے خطا ہو، حالانکہ آپ سے کوئی خطا ہوئی نہیں، فرض کرے فرمایا ساری خطاؤں کو ہم نے معاف کرے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ تو آپ سب نے خوبصورت جواب عطا فرمایا اور فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں یہ تو ادائے شکر کے لیے، یعنی اللہ نے اپنے نعمتوں میں کوئی کمی آنے دی کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے، یہ تو ادائے شکر کے لیے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہماری اوپر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اتنی نعمتیں اگر تم گننا چاہو تم گن نہیں سکتے، اور ہمارے اوپر آج کتنی اللہ کی نعمت، تو ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے کہ ہم نماز کے اوپر آئیں، ہم نماز کے پابند ہو جائیں، ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، دوسروں کے لیے تو ہم ان کی دفتروں کو آباد کرتے، ان کے لیے نعرے وہ لگاتے، فلانا زندہ باد دوسرا مرد آباد، بھائی وہ کام نہیں ہے، یہ اپنے اللہ کے گھر کو آباد کرنا کام ہے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر کرنے سے، آباد کرنے سے یہ کام آئے۔ مسجدیں ہماری ویران ہے، دوسروں کے لیے ہم جا کر نعرے لگا رہے پاگل ہو، اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے نعرے لگائے کتنے نہیں لگائے،
اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی آپ نے کہ نہیں، کتنے نمازیں لے کے آئے، کتنے لے کے نہیں آئے، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے. آپ سلم کی نعمتوں آپ نے تو اللہ سے مانگی نہیں نا، پر میں ضرورت ہی نہیں. میں تو ایک ٹائم ملے کہا کہ اس کھانے پر اللہ کا شکر ادا کروں، دوسرا ٹائم نہ ملے اس نہ ملنے پر اللہ کا صبر کروں، اور شکر کرنے پر بھی اللہ کا جو ہے اللہ شاکرین کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے پر اللہ صابرین کے ساتھ ہے. دونوں صورتوں میں اللہ میرے ساتھ. لیکن ہم دن میں کتنی بار کھاتے، کتنی بار ہم پیتے، کتنی اللہ کو نعمتوں کو استعمال کرتے، اور جب اللہ کو یاد کرنے کا وقت آتے ہم پھر کوئی قابل پڑھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، یہ سب کچھ تمہیں ادائے شکر کے لیے کر، اللہ کا شکر ادا. تو راستے میں نماز کا اہتمام. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمازوں کے بعد ہمارے حضرت ایک ایسے مقام پر کہ وہاں ایک بوڑھی عورت بڑھیا تھی، اس نے آواز دی مجھے. تو جبرائیل نے فرمایا کہ آگے چلی، اس کی طرف التفات نہیں کی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، میں آگے چلی. سواری آگے بڑھی، ایک آدمی نے آواز دی، جبرائیل نے پھر روکا کہ اس کو بھی التفات اس کی طرف نہیں کر، کوئی توجہ نہیں دینا اس کی طرف. پھر میری سواری آگے بڑھی، آگے سے ایک جماعت تھی، اور اس جماعت نے مجھے ان الفاظ میں آواز دی کہ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب، وہ پہلی بڑھیا نے جو آپ کو آواز دی یہ دنیا تھی، اور وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے. اور یہ دنیا، اس کی دنیا کی عمر بھی اتنی ہے جس کی اتنی بڑھیا کی عمر باقی ہے، اتنی دنیا کی عمر باقی، اور ہم دنیا کی پیچھے لگے. دنیا 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 کی عمر 250 سال پہلے اللہ کے محبوب کو میں تھوڑی سی. یہ تو ہمارے کاغذات میں ہماری فہرست میں بہت طویل سال ہے، 10 سال ہے، 100 سال ہے، 1000 سال. اللہ کی نظر میں تھوڑی سی. اس لیے کہ آخری نبی جو بھیج دیا تو بتا دیا کہ بھئی آخری نبی آنے کا مقصد ہے کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے، اور ہم اس کے پیچھے ایک دوسرے سے ناراض گیا، ایک دوسرے کے قتل و غارت پر قائم ہو گئے، ایک دوسرے سے بات چیت چھوڑ دیتے، ایک دوسرے سے ناراضگی مول لے، اور پھر نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے، بس مال آنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، دولت آنا چاہیے. اور ہے امت دے. اور فرمایا جو آدمی نے آواز دی شیطان، وہ بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے. اور یہ جماعت نے جو آپ کو آواز دی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ سے نے فرمایا جب میں موسیٰ کے قبر پر گزرا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ نماز اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں پڑھ رہے. ہم مسجدیں سجائی گئی پھر بھی ہم نہیں پڑھتے. تو میں عرض کرتا دس بدستہ ہو کر عرض کہ نماز کی پابندی، مسجدوں کو آباد کریں، گھروں میں اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں. یہی کامیابی دنیا اور آخرت کے بعد. اس نماز کے ذریعے سے گھروں میں برکتیں آئے گی، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی، عنایات آئے گی. آج اس لیے بے برکتی کی گھروں میں نماز نہیں، گھروں میں ذکر اذکار نہیں، دل ہمارے ویران ہو گئے. تو اس لیے برکتیں نہیں. 10 بندے کما رہے پھر بھی رو رہے کہ کچھ نہیں، لاکھوں تنخواہیں لے رہے پھر بھی مہینے کے آخر میں مقبوض ہوتے کہ بھی کچھ نہیں بچے. کیوں نہیں بچے؟ آپ 2 3 4 لاکھ تنخواہ لے، آپ تو اس میں کئی خاندان پال سکتے، لیکن نہیں. کیوں کہ نماز نہیں ہے، ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، آپ کی سنت نہیں. اور جب یہ زندگی اسی اٹھے گی تو بے برکتی پھر آئے، پھر وہاں شیطان جو ہے اپنا ڈھیر ڈال دے، اور جہاں یہ چیزیں ہو شیطان وہاں سے بھاگ جائے. تو بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر ہم آگے بڑھے، اور قصہ مختصر طویل معراج کا قصہ، اگر ہم لگے پورا سال لگے رہیں گے اختصار کے ساتھ۔ اسی حال میں ہم پہنچ گئے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اس کو کہتے ہیں اسراء، یعنی اسراء اور معراج۔ مسجد حرام سے جو سفر ہے، سیر ہے اقصی تک، جس کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے آسمان و سدرۃ المنتہا تک، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی سیڑھی، پھر آپ کے لیے ایک سیڑھی لائے گی مسجد اقصی سے برآمد ہونے کے بعد، اور اس سیڑھی پر آپ آسمان کو اتریں، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور بس اوقات دونوں کو ملا کر اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ وہاں پھر میں نے اپنی سواری باندھی، جو ایک پتھر تھا اس میں سوراخ تھا، تمام انبیاء اپنی سواریاں وہی باندھا کرتے تھے، اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، اور آپ کے انتظار میں تمام انبیاء منتظر تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے مسجد اقصی۔ پھر آپ مسجد اقصی پہنچے، وہ آپ نے امامت کرے سب انبیاء کی، یہیں سے اگلے جمعے بیان کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے پیارے محبوب کے اقوال افعال اور رسول حسن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد